وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. مساجد کے ممبروں پہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے روحیں شاد کام ہو رہی ہیں. مساجد کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں اور بارگاہ ذوالجلال میں سر جھکانے والوں کی فہرست بنا رہے ہیں. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والوں میں ہمیں شامل فرمایا ہے. جس شخص نے شرعی آداب کے ساتھ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لی، اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ وقت جو دنیا میں نماز جمعہ کے لیے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ بڑا ہی بابرکت وقت ہے. حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جو دنیا میں بندہ عمل کر رہا ہے آخرت میں اس کا اجر ملے گا. آخرت بدلے کا گھر ہے. تو نماز جمعۃ المبارک کا جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں دعوت کرے گا اہل جنت کی. پہلے سے زیادہ انہیں حسن عطا کرے گا، پہلے سے زیادہ اپنا قرب عطا کرے گا. اور جس وقت دنیا میں ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی آداب کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ التکاثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. المستدرک میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دفعہ سورہ تکاثر تلاوت کی اسے 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ 1000 آیتوں پر نیکیاں کتنی ملتی ہیں، جبکہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو 1000 آیتوں کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ویسے تو 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں ہم 1000 آیتیں تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اگر سورہ تکاثر کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا کر دیتا. شعب الایمان میں حدیث پاک ہے،
شہ خوباں فخر کون و مکاں حاصل کن فکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک منعقد ہے۔ سید الانبیاء رونق افروز ہیں، انوار رسالت سے صحابہ کے سینے اور آنکھیں روشن ہو رہی ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کرنے لگا ہوں، میری تلاوت کے دوران جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ بخشا گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ پھر حضور نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی، اکثر صحابہ رو رہے تھے، اکثر صحابہ کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات تھی۔ کیسا سما ہوگا، اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کی آواز ہے۔ رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تلاوت مکمل ہوئی، سورہ تکاثر مکمل ہوئی، چند صحابہ کو رونا نہیں آیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ہمیں رونا نہیں آیا، حضور ہمارے اوپر کرم فرمائیں۔ آپ نے بشارت دی تھی کہ جسے رونا آ گیا اور وہ بخشا گیا اور جنتی ہو گیا، حضور ہمیں رونا نہیں آیا تلاوت کے دوران۔ اب میرے آقا کریم نے کرم بالائے کرم فرمایا میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، اگر کسی کو رونا نہ آئے وہ رونے والوں کی طرح چہرہ ہی بنا لے۔ اگر اس کے چہرے سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ دل سے متوجہ ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی بخشش عطا فرما دے۔ یہ حضور نے کرم بالائے کرم فرما دی کہ اگر اس سورت کی تلاوت سنتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن اس کے دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں شرح صدر کا ذکر ہے، سینہ کھلنے کا ذکر ہے، تو شرح صدر سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک نور ہے جو اللہ سینوں میں رکھ دیتا ہے، یہ ایک نور ہے جو مومنین کے سینوں میں رکھا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شرح صدر والا نور میرے سینے میں ہے یا نہیں؟ کوئی علامت، کوئی نشانی بتا دیں جس سے ہم پہچان جائیں کہ میرے سینے میں وہ نور ہے۔ میرے آقا کریم نے 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی، فرمایا جس کے سینے میں وہ نور رکھا جاتا ہے اس کے دل میں جنت کی محبت آ جاتی ہے، آخرت کے گھر کی محبت آ جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، اور تیسری نشانی فرمایا وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اس کی فکر کرتا ہے۔ جس شخص کو صرف اس دنیا کی زندگی کی فکر ہے، دنیا کے گھر کی فکر، دنیا کے لباس کی فکر، دنیا کی خوراک کی فکر، دنیا میں عزت کی فکر، جس کو صرف اس دنیا کی فکر ہے اور آخرت کی فکر نہیں، جو دنیا پرست بن گیا، اس کے سینے میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے، موت کے بعد والے گھر کی، موت کے بعد جو زندگی ہے،
اس کی فکر کرتا ہے اور آج تیاری کرتا ہے۔ ایک ہے محض فکر کرنا، ایک ہے تیاری کرنا۔ فرمایا جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے فکر کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے، اس کے سینے میں اللہ نے نور رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ آپ سب کے سینوں میں کسی نہ کسی درجے میں وہ فکر موجود ہے۔ وہ فکر ہے تو آپ کو کھینچ کے مسجد میں لائی، کسی نہ کسی درجے میں۔ کسی کے سینے میں وہ نور بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کے سینے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن نور بہرحال ہے جو آپ کو مسجد میں لے کے آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ اس امت کی یہ پہچان ہے، اس امت کی یہ علامت ہے، یہ امت آخرت کی تیاری کرنے والی امت ہے۔ یہ دنیا کو اختیار کرتی ہے لیکن یہ دنیا کو اپنی منزل یا اپنا مقصد نہیں سمجھتی۔ امت مسلمہ ترک دنیا کا نام نہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ بندہ دنیا ترک کر دے۔ دنیا کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے، حلال دنیا اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن دنیا مومن کی منزل نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آخرت ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا یقین نہ آئے تو لاہور کا قلعہ جا کے دیکھ لیں، محل موجود ہے، راہداریاں موجود ہیں، بالکونیاں موجود ہیں، کمرے موجود ہیں، پر وہ شہزادے موجود نہیں جن کے لیے یہ محل بنایا گیا۔ وہ بادشاہ کہاں گئے جو اس محل میں رہتے تھے؟ مکانوں نے دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کا ایک علاقہ فتح فرمایا ہے۔ جب آپ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، دربار میں جس میں وہ بیٹھتا تھا، اب تو وہ قیدی تھا، جب اس کے دربار میں داخل ہوئے تو جو تاج وہ پہنتا تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ سر پہ پہنا نہیں جا سکتا تھا۔ سونے کا تاج چھت سے لٹکایا گیا تھا جیسے فانوس لٹکایا جاتا، اور بادشاہ بیٹھتا تھا تو تاج اس کے سر پہ آ جاتا تھا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پہنچے، وہ ملک فتح کیا، وہ تاج آپ کے سامنے رکھا گیا بادشاہ کے دربار میں، آپ رونے لگ گئے، اشکوں کی برسات لگ گئی۔ آپ کے جو رفقا سپاہی تھے انہوں نے کہا اللہ نے عظیم الشان فتح عطا کی، اتنی دولت، اتنا سونا آپ کے قدموں میں، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، اس تاج نے پہلے بادشاہ کو دھوکے میں ڈالا رکھا۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کو نہیں دھوکے میں ڈال سکتا۔ نگاہ مصطفیٰ نے مجھے حقیقت آشنا بنا دیا ہے، میں جانتا ہوں یہ دولت چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں پہلے بادشاہ کو جو اس ملک میں تخت پہ بیٹھتا تھا تو اتنا بڑا تاج اس کے سر پہ ہوتا تھا، اس تاج نے اسے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ تو دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، لیکن سورہ تکاثر دھوکے سے نکال لیتی، حقیقت بتا دیتی۔ جس آدمی کو حقیقت پتا ہو وہ دھوکے سے بچ جاتا ہے، جس کو حقیقت نہیں پتا وہی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اصل جہان آخرت کا جہان۔ دنیا کو استعمال کریں، دنیا کو اختیار کریں، بے شک کاروبار کریں، دوستیاں نبھائیں، سماجی تعلقات، حقوق العباد، رشتہ داریاں، پر واپسی کا وقت یاد رکھیں۔ بس وہ لمحہ یاد رکھیں جب واپس جانا ہے۔ بازار جائیں، سودا خریدیں، پر واپس گھر بھی تو جانا ہے، بازار میں تو نہیں بیٹھے رہنا۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرلا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ میرے آقا کریم نے شرح صدر کی علامت کیا بتائی ہے کہ جس سینے میں وہ نور ہوتا ہے وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، اور ایک علامت یہ بتائی اسے آخرت کے گھر سے محبت ہو۔ دنیا کے گھر کی نسبت
آخرت کے گھر سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک جنگ میں صحابی حضور کے قریب ہی کھڑے ہیں، ادھر میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں، اور ایک صحابی جو کچھ لنگڑا کے چلتے تھے حضور کے پاس کھڑے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں، جھولی میں کھجوریں ہیں، ہاتھ میں کھجور پکڑی ہے، منہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور جنت کے درمیان دیر کتنی ہے، کتنا عرصہ لگے گا، کتنا زمانہ ہے؟ فرمایا جتنی دیر یہ تیرے کھجوریں کھانے میں ہے اور میدان میں اترنے میں ہے۔ اس صحابی نے وہ جھولی چھوڑ دی، جھولی پکڑ رکھی تھی، کھجوریں تھی، چھوڑ دی، وہ جو ہاتھ میں ہے وہ پھینک دی، تلوار لی اور دوڑ پڑے، چل پڑے میدان کی طرف۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ کھجوریں تو کھاتے جاؤ، یا رسول اللہ اب یہ جنت میں جا کے ہی کھاؤں۔ ایمان کامل ہے اور آخرت کے گھر سے محبت ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت میرے آقا کریم کاشانہ نبوی سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، ادھر موتا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ہے۔ جو صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا میدان جنگ میں گیا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فرمایا تمہارے دل متفکر ہیں کہ جنگ کے حالات کیا ہیں، کیا صورتحال ہوگی؟ موتا کا میدان یہاں سے دور ہے اور وہاں سے خبر نہیں آ رہی، تمہیں فکر ہے اپنے عزیزوں کی، تو میرے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھو، میں یہاں بیٹھ کے تمہیں بتا دیتا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے۔ اب جنگ موتا کے میدان میں ہو رہی ہے اور میرے آقا کریم مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا جعفر شہید ہو گئے۔ جعفر بھائی ہیں حضرت علی شیر خدا کے، جعفر حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے، اور پھر دوسرے ہی لمحے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں پہنچ گئے۔ اور پھر فرمایا دنیا میں جنگ کے دوران جعفر کے دونوں بازو کٹے ہیں، اس کے بدلے اللہ نے جعفر کو جنت میں 2 پر عطا فرما دیے ہیں۔ اس لیے ہم حضرت جعفر کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں جعفر طیار، وہ جو جنت میں پرواز کر رہے ہیں، وہ جو جنت کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جعفر طیار۔ فرمایا اللہ نے 2 پر انہیں عطا فرما دیے۔ جسم تو میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے اور حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی روح جنت میں، اور اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے۔ مومن کی اصل منزل کون سی کامیابی ہے؟ شہید جو ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، تب ہی وہ جام شہادت نوش کرتا ہے۔ شہید اپنے رب کے قرب کو، اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، تب ہی وہ جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی سے وہ زیادہ محبت کرے آخرت کی نسبت، پھر شہادت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، میرے آقا کریم وضو فرما رہے ہیں، اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ جناب حارثہ بوڑھی ماں تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، یعنی بخشا گیا ہے یا نہیں بخشا گیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر میرا بیٹا بخشا نہیں گیا، شہادت قبول نہیں ہوئی، تو میں جزا فضا کروں گی کہ بیٹا بھی گیا، جوانی بھی لٹی، اور اللہ کو راضی بھی نہیں کر سکا۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، دوسرے ہی لمحے آپ نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا اس وقت جنت الفردوس میں ہے۔
ایک نگاہ فرمائی اور 8 جنتوں کا مشاہدہ فرما لیا۔ اب ماں کیا کہتے ہوئے پلٹی، بخ بخ یا حارثہ، حارثہ مبارک ہو، مبارک ہو، واہ واہ میرے بیٹے تو کامیاب ہو گیا۔ وہ کس پر مبارک دے رہی ہیں؟ آخرت کی کامیابی پر۔ اس امت کی پہچان آخرت کی محبت ہے، آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رہنے دیا، ہمیں حقیقت تک پہنچا دیا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ جب اس بوڑھی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اس وقت جنت الفردوس میں ہے، وہ یہ کہتے ہوئے لوٹیں، بخ بخ یا حارثہ، واہ واہ میرے بیٹے تو کامیاب ہو گیا، مبارک ہو حارثہ تو کامیاب ہو گیا۔ وہاں شہادت پہ مبارکیں دی جا رہی۔ یہ ابھی میں جو غزوہ موتا کا ذکر کر رہا تھا، تو جب حضور نے لشکر بھیجا ہے تو میرے آقا کریم نے فرمایا پہلے فلاں صحابی جھنڈا پکڑیں گے، قیادت کریں گے، یہ شہید ہو گئے، جعفر طیار پکڑیں گے، یہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ پکڑیں گے، یہ شہید ہو گئے، پھر جس کو چاہو جھنڈا دے دینا۔ 3 صحابہ کے نام لے کے فرمایا اور ترتیب بتا دی، یہ شہید ہوئے تو یہ جھنڈا پکڑ لیں۔ جب لشکر چلا ہے تو لوگ ان تینوں کو مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کی شہادت تو یقینی ہے۔ اور جب وہ تینوں شہادتیں ہوئیں، ادھر حضور غزوہ موتا کے حالات بیان کر رہے ہیں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، فرمایا اب جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو جنگ جیت جائے گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی۔ میں نے آپ کے سامنے اب تک 2 باتیں ہی بیان کی ہیں، ایک تو سورہ تکاثر کی روشنی میں کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کی فکر یہ ایک نور ہے جو سینوں میں ہوتا ہے، آخرت کے لیے تیاری یہ ایک نور ہے جو سینوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے چند ایک احادیث بیان کی جن میں صحابہ کرام کا شوق شہادت تھا، جن کی تربیت میرے آقا کریم نے فرمائی، ان کا شوق شہادت۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام کی جب ولادت ہوئی تو پہلی غذا انہوں نے یہ استعمال کیا ہے، حضور کا لعاب دہن چوسا ہے۔ ان کا شوق شہادت کیسا ہوگا جنہوں نے دنیا میں آتے ہی حضور کا لعاب دہن چوسا ہے۔ جب ہم کربلا کے واقعات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو تاریخ کے چند ایک واقعات پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام علی مقام کا یہی تعارف۔ عموماً امام علی مقام کے حوالے سے 2 دور بیان کیے جاتے ہیں، یا تو وہ دور جو پہلے 6 سال عمر ہے آپ کی حضور کے وصال پاک سے پہلے، آپ کا بچپن، یا پھر کربلا کا دور۔ یہ درمیان والا عرصہ نہیں بیان کیا جاتا۔ پہلا دور بیان کیا جاتا ہے بچپن جو حضور کی گود میں گزرا، یا پھر شہادت کے واقعات۔ درمیان والا عرصہ نہیں بیان کیا جاتا، اس کی کئی وجوہات ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو بیان کرنے کی طرف قوم کو متوجہ نہیں ہونے دیا، ایک یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ اگر درمیانی عرصہ بیان کیا تو خلفائے راشدین کے ساتھ ان کی محبتوں کا بیان ہوگا۔ کبھی یہ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی حضرت فاروق اعظم کا دیا ہوا لشکر لے کے میدان جنگ پہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کبھی نظر آئے گا کہ مولا امام علی مقام امام حسین کا نکاح پڑھا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم۔ اس لیے وہ درمیان والے واقعات نہیں بیان کیے جاتے۔ اگر وہ درمیان والے واقعات بھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا امام علی مقام مفسر قرآن تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس قرآن دیتے تھے، راوی حدیث تھے، لوگوں کو حضور کی حدیثوں کی پہچان معرفت سکھاتے ہیں، اور لوگوں کو حضور کی حدیثوں کا مضمون سناتے ہیں، اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی سمجھ، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تشریح کر کے سمجھاتے ہیں۔ اور اس دور کے آپ اتنے بڑے مفتی تھے کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے فتویٰ لینے کے لیے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا۔
یہ درمیان والا عرصہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا. علم بھی کمال پہ تھا اور اس کے ساتھ شوق شہادت بھی کمال پہ. ہم لوگ جو ہے نا یک رخے ہیں، جامع نہیں ہیں. وہ جامع لوگ تھے. یک رخی شخصیت اور جامع شخصیت میں فرق ہوتا ہے. یک رخا آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ زیادہ کام نبھا نہیں سکتا. اور جامع شخصیت جو ہوتی ہے وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے دین بھی بیان کرتے ہیں اور میدان جنگ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. وہ جامع شخصیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی اپنی نگاہ سے تربیت فرمائی ہے وہ بیک وقت حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، امام بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں. بیک وقت وہ ساری ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. ان کی جامع شخصیات تھی. تو امام عالی مقام ایک طرف تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس قرآن دیتے رہے ہیں اور دوسری طرف جب میدان میں اترنے کا وقت آیا ہے تو جان سے محبت نہیں کی. دین کے دفاع کے لیے، حریت فکر کے دفاع کے لیے 72 یا 74 لاشیں اٹھائی. جو شوق شہادت اور آخرت کی فکر میں آپ کے سامنے امام عالی مقام کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر امام کے نزدیک دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہوتی تو کیا 72 یا 74 لاشیں اٹھاتے؟ دنیا کے دکھ کو وہ ناکامی سمجھتے. ہمارے ہاں بعض لوگ دنیا کی تکلیف کو اپنے لیے ناکامی سمجھ لیتے ہیں. دنیا کی تکلیف ناکامی نہیں، دنیا کا دکھ ناکامی نہیں. اگر امام عالی مقام دنیا کی تکلیف کو معاذ اللہ ناکامی سمجھ لیتے تو کیا 72 یا 74 لاشیں اٹھاتے؟ نہیں. امام عالی مقام کے نزدیک دنیا کا دکھ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. جو اس دکھ سے اللہ کی رضا کے لیے گزرتا ہے اللہ آخرت میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. بس فکر آخرت کی ضرورت ہے، آخرت کی کامیابی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. جب امام لاشیں اٹھا رہے ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ترکت الخلق فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا. پروردگار میں نے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا تیرے دیدار کے لیے. ترکت الخلق فی ہواکا، تیری محبت میں نے مخلوق سے منہ پھیر لیا. وایتمت العیال لکی اراکا، اور میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا تیرے دیدار کے لیے. تو اصل مقصد منزل کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. کچھ پتا جے وچ کربل کدے حسن دا گرم بازار ہویا. کچھ پتا جے وچ کربل کدے حسن دا گرم بازار ہویا. جنوں ویکھن لئی ترسے جگ سارا ادا وچ کربل دیدار ہو. امام عالی مقام نے عرض کیا وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْجُبِّ إِرْبًا لَمَا أَنَّ الْفُؤَادَ فِي سِوَاكَ. اگر میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں میری توجہ تیری طرف سے ہٹائی نہیں جا سکتی. اگر میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں میرا دھیان تیری طرف سے ہٹایا نہیں جا سکتا. میرے جسم کا ہر ایک قطرہ خون تیرا ذکر کرتے ہوئے ہی جاری ہوگا. جسم سے خون نکلے گا تو ہر ایک قطرہ خون تیرا ذکر کرتے ہوئے نکلے گا. یہ وہ محبت الہیہ کا بلند ترین مقام ہے جس میں آخرت کی زندگی پر ایمان کامل کا اظہار ہے اور اصل کامیابی کی طرف دھیان ہے. آج اتفاق سے 4 ستمبر اور محرم کا مہینہ ہے. آئندہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے آئندہ ہفتے میں 2 دن آ رہے ہیں جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو پرسوں 6 ستمبر یوم دفاع ہے اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے. ایک جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا دن، ایک نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن. قوموں میں عروج و زوال
یہ دور آتے رہتے ہیں، حالات بگڑتے بھی ہیں، سنورتے بھی ہیں۔ حالات کا بگڑنا، سنورنا، عروج، زوال، جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے حالات کا بگڑنا سنورنا یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ قوم اپنے نظریے پہ قائم رہے، وہ نظریہ جس سے قوم بنی ہے، آنے والی نئی نسل اس نظریے سے واقف ہو، نئی نسل نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تو پھر حالات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، عروج و زوال پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتے جب نظریہ زندہ ہو۔ کیونکہ جب نظریہ زندہ ہو، تاتاریوں نے پوری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم کر دی تھیں، تاتاریوں نے اس قدر ظلم کیا اور تلوار چلائی، لیکن صوفیاء نے وہ ہاری ہوئی جنگ جیت کے دکھا دی۔ جب نظریہ زندہ ہو تو قوم زندہ ہے، اور اگر نظریہ ہی ختم ہو جائے، ہماری نئی نسل کو کیا پتہ ہے کہ 6 ستمبر کی اہمیت کیا ہے؟ اب تک میں نے جو مضمون سورہ تکاثر اور صحابہ کرام اور کربلا معلیٰ کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس میں آخرت کی فکر اور شہادت کی تمنا، شہادت کی محبت، یہی چیز میرے پیش نظر رہی ہے۔ پاکستانی قوم نے، پاکستانی فوج نے بڑی قربانی دی 6 ستمبر کو، لیکن فوج کی اصل طاقت کیا ہے؟ پاکستانی فوج کا بڑا نام ہے، پاکستانی فوج کا بڑا رعب ہے، پاکستانی فوج کی اصل طاقت کیا ہے؟ پاکستانی فوج کی اصل طاقت اسلام ہے۔ اگر شہادت کا جذبہ دلوں سے نکال دیں تو کیا بے جگری سے پھر محاذ پہ کھڑے ہو کے لڑ سکتے ہیں؟ 6 ستمبر جو پرسوں دن آ رہا ہے، بالعموم تو پورے پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، لیکن گجرات والوں کا خاص کردار ہے 6 ستمبر میں۔ میجر عزیز بھٹی شہید، وہ گجرات کی سرزمین کا ہی بیٹا تھا جس نے بیدیاں بارڈر پہ جان کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے۔ ہم عموماً آزادی کو کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھتے کہ ہم آزاد فضا میں جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اور دفتر جاتے ہیں یا دکان پہ جاتے ہیں یا مزدوری کے لیے جاتے ہیں اور پھر امن سے گھر آ جاتے ہیں۔ ہم اس آزادی کو روٹین کی چیز سمجھتے ہیں، معمول کی چیز سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت سے واقف نہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے چاہے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے ملازمت آزادی سے کر رہے ہیں، دوسری طرف بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت محفوظ ہے، تیسری طرف آپ دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، آپ اپنے اسلامی ملک کے شہری ہیں، ایک عزت و وقار کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے 6 ستمبر کو دشمن نے حملہ کیا تھا۔ اگر وہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو کیا آج ہم اسی طرح یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے 6 ستمبر کو دشمن نے حملہ کیا اور پھر ہمارا یہ علاقہ جو کبھی پاکستان تھا یہ فتح ہو گیا، پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے۔ تو جن لوگوں نے اس دن قربانی دے کے ہمیں دشمن کے ظلم سے بچایا ہے، آج انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ ہماری محبتوں کے حقدار نہیں ہیں؟ جن ماؤں نے اپنی بیٹوں کے قربانیاں پیش کیں، کتنے سہاگ لٹے، کتنے گھروں میں عزیزوں کی لاشیں آئیں، لیکن انہوں نے یہ دکھ کس کے لیے برداشت کی ہے؟ پوری قوم کے لیے، آنے والی نسل کے لیے۔ آج ہم اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں، اللہ تمہاری قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق دے، وہ جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہتھیار روس کے پاس بڑے تھے پر افغانستان میں روس ہار گیا۔
افرادی قوت مکے والوں کے پاس بڑی تھی جب وہ بدر کے میدان میں آئے، لیکن 313 جیت گئے، 1000 والے ہار گئے۔ تعداد کس کی زیادہ تھی؟ تعداد 1000 والوں کی زیادہ ہے، لیکن جن کی تعداد زیادہ ہے وہ ہار گئے، 313 والے جیت گئے۔ جنگیں نہ افرادی قوت سے جیتی جا سکتی ہیں نہ اسلحہ کے زور پہ۔ اقبال کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت عشق رسول کی طاقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے محبت۔ پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیوں محبت کرتے ہیں؟ محض ایک ملک ہونے کی وجہ سے؟ نہ، ہم محبت کرتے ہیں تو نسبت رسول کی وجہ سے کرتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ محبت کی وجہ ہے۔ جب محبت کی وجہ کلمہ ہے تو پھر پاکستان ہمارا ایمان نہیں ہے۔ پاکستان کی عزت اسلام کی عزت۔ جو پاکستان سے غداری کر رہا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ملک دین کے نام پہ قائم ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری وابستگی محض ایک علاقے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے۔ 65 کی جنگ میں سرگودا ایئر بیس پہ فوج کی طرف سے اعلان ہوا کہ بستروں کی ضرورت ہے، تو اس وقت ایک عورت اپنی بیٹی کا جہیز تیار کیا ہوا تھا، اس میں سے بستر اٹھا کے لے آئی، اور اس نے کہا ملک بچ گیا تو جہیز میں دوبارہ بنا لوں گی، ملک بچ گیا تو میری بیٹی کی عزت بھی بچ جائے گی۔ اور لاہور میں یہ واقعہ ہوا تھا، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنی تھی تاکہ بلڈ بینک قائم کیا جائے، خون پہلے سے ہی ہم جمع کر لیں، جہاں فوج کو ضرورت ہو وہاں اس کے مطابق زخمیوں کو خون لگاتے رہیں۔ تو خون دینے کے لیے جو لوگ گئے تھے ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی جو پہلے چیک کرتی تھی کہ اس بندے کا خون لینا بھی ہے یا نہیں، وہ اس کو پاس کرتے تھے، پھر دوسری ٹیم خون لیتی تھی۔ تو ایک نوجوان گیا جو دبلا پتلا تھا، اس کا وزن تھوڑا تھا، وزن بھی وہ چیک کرتے تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا بھی تیرا خون نہیں لے سکتے، تیرا وزن تھوڑا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ باہر آیا، ایک کریانے والی دکان پہ گیا، اس سے کہنے لگا یہ 5-5 کلو کے 2 پتھر تو مجھے دے سکتا ہے، باٹ، وہ وٹے، یہ 5-5 کلو کے 2 باٹ مجھے دو گے کچھ دیر کے لیے؟ اس دکاندار نے کہا تو نے کیا کرنے ہیں، کوئی سودا تولنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا وزن تھوڑا تھا، ڈاکٹروں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تم 2 پتھر دے دو، ایک میں سر پہ رکھ کے تو پگڑی باندھ لیتا ہوں، دوسرا میں جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ وہی نوجوان پھر حیت بدل کے گیا، پگڑی باندھ کے گیا، لباس بدل کے گیا، سلیکٹ ہو گیا ہے کہ خون دے سکتے ہو۔ خون دیتے ہوئے بعض لوگ ڈرتے ہیں، اس کو کیسا جذبہ تھا کہ وزن تھوڑا ہے پر وزن بڑھانے کے لیے وہ دکاندار سے باٹ لے کے جا رہا ہے۔ جب تک قوم میں یکجہتی نہیں ہوگی اور یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، خالی فوج کچھ نہیں کر سکتی۔ فوج حالانکہ بڑی اعلیٰ، بڑی جو ہے وہ فوج کی تربیت ہے، جذبہ ہے، لیکن جب تک قوم ساتھ نہ کھڑی ہو۔ آج ہم تجدید عہد وفا کرتے ہیں، ڈر کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اگر ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے تو کس جذبے کا اظہار کریں گے؟ ذرا اس جذبے کا اظہار تو کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، عروج و زوال، شکست اور جیت یہ اہمیت نہیں رکھتے، اہمیت اس چیز کی ہے کہ جس نظریے پہ کوئی قوم قائم ہے وہ نظریہ زندہ ہے یا نہیں۔
یہ جو 6 ستمبر کا واقعہ ہے، 15 دن 6 سے 22 ستمبر تک لڑائی ہوئی تھی اور ہماری فوج ان کے علاقے میں گھس کے، دشمن نے کہا تھا کہ ہم لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے، جبکہ اپنا بارڈر بھی وہ نہیں سنبھال سکے۔ وہ جوان کیسے تھے جو جسموں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، ان کی جرت کو سلام، جنہوں نے اس ملک کو بچایا۔ قوم تو سو رہی تھی پر چوکیدار جاگ رہے تھے، قوم سو رہی تھی پر محافظ جاگ رہے تھے۔ یہ محافظوں کی بیداری جو ہے یہ ضروری ہے، اور اگر محافظ ہی سو جائے، چوکیدار ہی سو جائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیداری عطا فرمائے۔ جغرافیائی سرحد کی حفاظت بڑی ضروری ہے، پر جغرافیائی سرحد سے پہلے نظریاتی سرحد کی حفاظت ضروری ہے۔ اور نظریاتی سرحد کیا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے، حضور تاجدار ختم نبوت ہے۔ جب تک یہ نظریاتی سرحد قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ اور اگر خاکم بدہن کوئی اس نظریاتی سرحد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے غداری کر رہا ہے۔ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے۔ ایک حدیث اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ مسیلمہ کذاب نے کہا، حبیب بن زید مجھے نبی مان لو ورنہ میں تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فرمایا ہاتھ کاٹ دو، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، میں کسی اور کو بعد میں نبی نہیں مان سکتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ حضرت حبیب بن زید ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مان لو ورنہ تیرے دونوں پیر کٹوا دوں گا۔ آپ نے فرمایا پیر کٹوا دو، میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ اس نے دونوں پیر کٹوا دیے۔ سوئی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے، دونوں پیر کٹ چکے، وہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہوا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مان لو ورنہ، آپ نے فرمایا ورنہ کیا کرو گے؟ ہاتھ پیر تو کٹوا چکے ہو، اب میری گردن ہی کٹواؤ گے؟ تو میں شہادت کی آرزو رکھتا ہوں، بے شک مجھے شہید کر دو، میں ایمان کا سودا کر کے جان نہیں بچاؤں گا۔ جان بڑی پیاری ہے پر ایمان سے زیادہ پیاری نہیں، میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا، بے شک میری گردن کاٹ دو۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں حبیب بن زید، میں تیری گردن نہیں کاٹوں گا، میں تو تیرے جسم سے کھال اترواؤں گا، گوشت اترواؤں گا، ہڈیاں ننگی کروں گا، تاکہ تجھے پتا چلے درد کسے کہتے ہیں، اذیت کسے کہتے ہیں۔ جب یہ دھمکی دی کہ تیری سانس چل رہی ہوگی اور تیرے جسم سے میں کھال اتار رہا ہوں گا، تیری ہڈیاں ننگی کروں گا، اس وقت اس شیر نے جواب کیا دیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا مسیلمہ کذاب، اے دشمن رسول، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرے خون سے میرے جسم سے نکلنے والا خون کا ہر ایک قطرہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے نکلے۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سے ظلم کیا، ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے، اب سینے سے کھال اتار رہا ہے، پسلیاں ننگی کر رہا ہے، بازوؤں سے گوشت اتروا رہا ہے، آخری سانس جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید شہید ہو گئے۔ آپ کی بوڑھی ماں حضرت ام عمارہ لاٹھی کے سہارے چل رہی ہیں۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ام عمارہ پتہ ہے تمہارے بیٹے حبیب بن زید کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے کیا سفاکانہ سلوک کیا ہے؟ اس ماں نے کہا بتاؤ کیا سلوک کیا ہے؟ بتایا گیا ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، جسم سے کھال اتار دی گئی۔ ماں تو یہ نہیں سن سکتی کہ میرے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے،
ماں کا تو دل بڑا نرم ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی تھپڑ مارنے کا ذکر کرے ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ کیسی ماں تھی جس نے تحمل سے سنا کہ بیٹے کے ہاتھ کاٹے گئے، بیٹے کے پیر کاٹے گئے، جسم سے کھال اتار دی گئی، بیٹا شہید ہو گیا۔ ماں سنتی رہی۔ جب بیان کرنے والے نے شہادت بیان کر دی تو ماں نے کہا یہ بتاؤ میرا بیٹا آخری سانس تک قائم رہا ہے یا نہیں قائم رہا؟ اس نے رسول اللہ سے وفا کی ہے یا نہیں وفا کی؟ صحابی نے کہا امی ہمارا تیرا بیٹا تو شیر دل تھا، مسیلمہ ظلم کر رہا تھا، تیرا بیٹا حضور کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت امی ہمارا لاٹھی چھوڑ کے، پہلے لاٹھی پہ جھکی ہوئی تھیں، لاٹھی چھوڑ کے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا واللہ لہذا اليوم ارداتہ، اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، واللہ لہذا اليوم ارداتہ، میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے پلایا تھا، میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ آپ کا یہ ولولہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ وارث کس کے ہیں، آپ کا یہ جوش ہی بتائے گا کہ آپ 313 والے ہیں۔ 313 کی طرح تو ہم نہیں ہو سکتے پر 313 والے تو ہے نا، وہ ہمارے تھے جو 313 ہیں۔ کاش کوئی سمجھے میں کیا کہہ رہا، وہ ہمارے تھے جو 313 ہیں، وہ ہمارے تھے جو 700 احد میں کھڑے ہیں، اور وہ ہمارے تھے جو کربلا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کربلا والوں کے وارث ہیں، آپ 313 والوں کے وارث ہیں، اور آپ حضرت حبیب بن زید کے وارث ہیں۔ نعرہ اس طرح نہ لگائیں جس طرح کسی محفل میں جلسے میں لگایا جاتا ہے، نعرہ اس طرح لگائیں جس طرح میدان جہاد میں لگایا جاتا ہے۔ پاکستان سے ہمیں محبت ہے غلامی رسول کی وجہ سے، تو ایک نعرہ جس میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی، پاکستان اور اسلام کی خاطر ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، خوش نصیب وہ لوگ جنہیں اللہ یہ سعادت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے میدان کربلا میں فرمایا وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ 1954 حضرت جناب مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، جج نے کہا معافی نامہ لکھ دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ فرمایا معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ جج نے کہا لکھ دو کہ آئندہ تم مرضیت کے خلاف نہیں بولو گے، آئندہ تم عقیدہ ختم نبوت پر تقریریں نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا جج صاحب مجھے آزاد کرو، میں باہر نکل کے پہلا کام ہی یہ کروں گا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، میں پہلا بیان ہی یہ کروں گا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جج کو غصہ آیا، اس نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا۔ اس نے انگریزی میں غصے سے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انگریزی بابا جی کو بھی آتی تھی، انہوں نے کہا از دیٹ آل، صرف اتنی ساری سزا ہے؟ جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں، تمہارے پاس وہ پیمانے نہیں ہیں کہ تم تول سکو ان سینوں میں رسول اللہ کا پیار کتنا ہے۔ اگر عبدالستار خان نیازی کی 1,00,000 جانیں ہوتی میں ایک ایک کر کے رسول اللہ کے نام پہ سب نثار کر دیتا۔ غلامی رسول میں
عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا مولانا عبدالستار خان نیازی نے، فرمایا میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جن کے پیشوا نے لکھا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج آپ نے یہ عزم لے کے اٹھنا ہے یہاں سے، کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اس قوم کے بوڑھے جوان اور بچے سب بیدار ہیں اور اپنی جان سے بڑھ کے اسلام اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت ہے، اور اسلام کی برکت سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت یہ ملک خداداد پاکستان ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان شہیدوں کو ایصال ثواب کریں، ان کے مشن سے وفا کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔